بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 15 پڑھیں گے، لیسن نمبر 15۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے رول آف وومین اینڈ اسٹوڈنٹس ان پاکستان موومنٹ، یہاں سے پیج نمبر 62، پیج نمبر 62۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، رول آف وومین اینڈ اسٹوڈنٹس ان پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان میں خواتین اور طلباء کا کردار۔ اچھا، پہلے نمبر پہ وومینس رول ان پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ دی مسلم وومن آف دی سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے مسلمان خواتین نے پلیڈ این امپارٹنٹ رول، ایک اہم کردار ادا کیا، ان دا اسٹرگل فار پاکستان کی جدوجہد میں، which is its own example، جو اپنی مثال آپ ہے۔ among these women، ان خواتین میں was محترمہ فاطمہ جناح، یعنی ان خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح شامل تھی، the sister of the قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، who remained side by side with her brother in the struggle of Pakistan، جو پاکستان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہی، کس کے ساتھ؟ قائد اعظم کے ساتھ۔ and contributed to the awareness of Muslim women، اور مسلمان خواتین کو کی اویئرنیس میں یعنی آگاہی میں اپنی خدمات پیش کی۔ she was an active member، وہ ایک سرگرم رکن تھی، of the آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی۔ اچھا، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم سلمہ تصدق حسین نے پارٹیسپیٹڈ شرکت کی، ان دا کیمپین، مہم میں، کون سے مہم میں؟ ٹو میک مسلم وومین ممبرس آف دی مسلم لیگ، مسلمان خواتین کو مسلم لیگ کے رکن بنانے میں۔ کب؟ آفٹر دی فارمیشن آف دی مسلم لیگ وومینس ونگ، یعنی جب مسلم لیگ کی خواتین، جب مسلم لیگ میں خواتین کی ونگ بنی۔ ان مارچ 1940 CE، مارچ 1940 عیسوی میں، شی اٹینڈنڈ دا میٹنگ آف مسلم لیگ، اس نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی، ہیلڈ ان لاہور، جو لاہور میں منعقد ہوئی، ٹو ہوسٹ دی بیگمز آف پولیٹیکل لیڈرز اینڈ وومن ڈیلیگیٹس۔ اچھا، جو لاہور میں منعقد ہوئی، ٹو ہوسٹ دی بیگمز آف، یعنی جو کہ سیاسی رہنماؤں کے بیگمات اور خواتین وفدوں کی یا وفود کی میزبانی کرنا تھی۔ یہ مسلم لیگ کا جو میٹنگ، یہ جو فاطمہ جناح مسلم لیگ کی میٹنگ میں شامل ہوئی، اس نے شرکت کی لاہور میں، تو یہ کس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا یہ میٹنگ؟ یعنی اس میٹنگ میں
پولیٹیکل لیڈرز یعنی سیاسی رہنماؤں کے بیگمات اینڈ وومن ڈیلیگیٹس اور جو خواتین وفود تھی ان کی میزبانی کرنی تھی. کس نے؟ محترمہ فاطمہ جینا نے. اینڈ واز الیکٹڈ اور وہ منتخب ہوئی جوائنٹ سیکرٹری آف دی پنجاب مسلم لیگ وومن ونگز، پنجاب مسلم لیگ وومن ونگ کی جوائنٹ سیکرٹری وہ الیکٹ ہوئی یعنی منتخب ہوئی. اچھا نیکسٹ ہے فاطمہ صغرا ہو انسٹال دا فلیگ آف دی مسلم لیگ، جس نے مسلم لیگ کا جھنڈا نصب کیا آن دا سول سیکرٹریٹ کے اوپر. واز این ایکٹیو ممبر، تو وہ ایک سرگرم رکن تھی آف دی پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان کی. شی واز اونلی 14 years old ایٹ دیٹ ٹائم، اس کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی. کس کی؟ فاطمہ صغرا کی. اچھا نیکسٹ ہے بیگم شائستہ اکرم اللہ واز دا آرگنائزر آف دی مسلم گرلز فیڈریشن، مسلم گرل فیڈریشن کی آرگنائزر تھی. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت آرگنائزنگ ینگ گرلز یعنی نوجوانوں لڑکیوں کو منظم کرنا واز ناٹ این ایزی ٹاسک، آسان کام نہیں تھا. بٹ ایٹ دیس ڈیفیکلٹ اسٹیج، لیکن اس مشکل مرحلے میں شی ڈیڈ ناٹ گیو اپ، اس نے ترک نہیں کیا، اس نے نہیں چھوڑی. اینڈ پلیڈ این امپارٹنٹ رول، اور ایک اہم کردار ادا کیا ان آرگنائزنگ دا اسٹوڈنٹس اکراس انڈیا، پورے ہندوستان میں طالبات کو منظم کرنا. بیگم رانا لیاقت علی واز دا فرسٹ لیڈی آف پاکستان، وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی. شی واز وائف آف پاکستان فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان، وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیوی تھی. شی سروڈ فار دا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، اس نے قیام پاکستان کے بعد پناہ گزین کی بحالی میں کام کیا، یا بحالی کے لیے کام کیا، پناہ گزین کی بحالی کے لیے. شی واز دا فرسٹ وومن، وہ پہلی خاتون تھی. شی واز دا فرسٹ وومن گورنر آف سندھ، وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھی. بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، قیام پاکستان سے پہلے. شی فاؤنڈیڈ اے وومنس آرگنائزیشن، اس نے خواتین کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، یا اس نے خواتین کی تنظیم کی بنیاد رکھی. آل پاکستان وومنس ایسوسیشن، یعنی جس کا نام تھا ایس وومن آرگنائزیشن کا، خواتین کے تنظیم کا کیا نام تھا؟ آل پاکستان وومنس ایسوسیشن، اپوا. شی آلسو سروڈ ایز پاکستان ایمبیسیڈر ٹو دا نیدرلینڈس اینڈ اٹلی، اس نے نیدرلینڈ اور اٹلی میں پاکستانی سفیر کے طور پر بھی کام کیا، یا سفارتکار کے طور پر کام کیا. ایمبیسیڈر کہتے ہیں سفارتکار. اے لیڈر آف دی پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان کا ایک رہنما. بیگم مولانا محمد علی جوہر، یعنی بیگم مولانا محمد علی جوہر نے پارٹیسپیٹڈ ان دا خلافت موومنٹ، تحریک خلافت میں حصہ لیا. وتھ ہر مدر ان لا، اپنے مدر ان لا یعنی بی اما، مدر ان لا ساس کو کہتے ہیں. شی ریزڈ پولیٹیکل اویئرنیس ناٹ اونلی ان دا وومن، اس نے نہ صرف خواتین کے اندر سیاسی بیداری پیدا کی،
بٹ آلسو ان مینوں، بلکہ مردوں میں بھی اس نے سیاسی بیداری پیدا کی، پولیٹیکل اویئرنیس ریس کیا۔ لیڈی نصرت ہارون نے ٹک پارٹ حصہ لیا ان دا خلافت مومنٹ، تحریک خلافت میں۔ ان 1925 CE 1925 عیسوی میں she founded an association، اس نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، called اصلاح الخواتین، جس کا نام اصلاح الخواتین تھا، ان کراچی میں، which has the honor of being the first association of Muslim women in کراچی، جس کو کراچی میں خواتین کی پہلی تنظیم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اصلاح الخواتین کو، اس تنظیم کو حاصل ہے۔ ان شارٹ، مختصر یہ ہے کہ ویمن پلیڈ وائٹل رول، کہ خواتین نے اہم کردار ادا کیا ان پاکستان مومنٹ، تحریک پاکستان میں، ڈسپائٹ مینی آبسٹیکلز، بہت سے رکاوٹوں کے باوجود۔ اچھا، بیگم جہاں آرا شاہ نواز went to لندن چلی گئی to attend the راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے۔ she represented women at the second and third round table conferences، اس نے دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں خواتین کی نمائندگی کی۔ she became a member of All India Muslim League Women's Committee، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی وومن کمیٹی کی رکن بنی، کس مقصد کے لیے؟ ٹو ریز پولیٹیکل اویئرنیس امنگ مسلم وومن، تاکہ وہ مسلمان خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کر سکے۔ she also participated in the historic session of the Muslim League in Lahore in 1940 CE، اس نے 1940 عیسوی میں لاہور میں مسلم لیگ کی تاریخی اجلاس میں شامل ہوئی یا شرکت کی۔ اچھا، اب ہے اسٹوڈنٹس رول ان پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان میں طلباء کا کردار۔ اسٹوڈنٹس پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان پاکستان ہسٹورک فریڈم اسٹرگل، طلباء نے پاکستان کی تاریخی آزادی کی جدوجہد میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ ڈیورنگ دا برٹش گورنمنٹ ان سب کانٹیننٹ، برصغیر میں انگریز حکومت کے دوران اسٹوڈنٹس ایمرج ایز اے کریڈیبل فورس فار چینج، طلباء تبدیلی کے ایک قابل اعتماد یا ایک با اعتماد طاقت کے طور پر ابھری۔ ان اگست 1936 CE، اگست 1936 عیسوی میں ان آل انڈیا اسٹوڈنٹس کانفرنس کا ایک آل انڈیا اسٹوڈنٹس کانفرنس واز ہیلڈ، منعقد ہوا ان لکھنؤ میں، پریزائڈڈ بائی قائد اعظم، جس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ڈیلیگیٹس چوزن بائی ڈسٹرکٹ اینڈ پروونشل اسٹوڈنٹ باڈیز فارم دی آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن۔ اچھا، یعنی ڈیلیگیٹس وفد جو کہ ضلعی اور صوبائی طلباء کی تنظیموں نے منتخب کیے تھے، فارم دی آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن AISF، تو اس نے آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنایا، ڈیلیگیٹس نے، وفود نے۔ 3 months after the initial conference، پہلی کانفرنس کے 3 مہینے بعد another meeting was held، ایک دوسرا
میٹنگ منعقد ہوا ان لاہور میں. AISF held its sixth session. AISF نے اپنا چھٹا اجلاس منعقد کیا. کہاں پہ؟ ناگپور میں. کیپٹل آف دی انڈین پروونس، جو کہ انڈین صوبے کا دارالخلافہ ہے. نیمڈ سینٹرل پروونس، جس کا نام سینٹرل پروونس تھا یعنی مرکزی صوبہ تھا. مدھیہ پردیش، جس کا موجودہ نام مدھیہ پردیش ہے. اچھا، کب یہ سکس سیشن یعنی چھٹا اجلاس منعقد ہوا تھا؟ آن ڈسمبر 25, 1940 CE، 25 دسمبر 1940 عیسوی. دی ایجنڈا آف دس کانفرنس، اس کانفرنس کا منشور یا جو ایجنڈا تھا واز ٹو چارٹ اے لائن آف ایکشن. اچھا، اس کانفرنس کا ایجنڈا، اس کانفرنس کا منشور ایک لائحہ عمل تیار کرنا تھا. اینڈ پالیسی، اور ایک پالیسی بنانی تھی اگینسٹ دا برٹش رول، انگریزوں کی حکومت کے خلاف. علی گڑھ اسٹوڈنٹس بیکیم دی پیس سیٹرز ان بیہیویئر اینڈ ڈریس فار دی ریسٹ آف مسلم آف انڈیا. اچھا، علی گڑھ کے طلباء ہندوستان کے باقی مسلمانوں کے رویے اور لباس میں پیس سیٹر بنے، یعنی پیس سیٹر رہنما بنے. ینگ مین فرام پنجاب، بنگال، مدراس، سندھ، NWFP، UP، بمبئی اینڈ حیدرآباد. اچھا، نوجوان لوگ جن کا تعلق پنجاب، بنگال، مدراس، سندھ، NWFP، UP، بمبئی اور حیدرآباد سے تھا. لیوڈ فار ایئرس ایٹ علی گڑھ، تو یہ علی گڑھ میں سالوں تک رہ رہے تھے. اسٹوڈنٹس، ایسے طلباء کے طور پر وور دا سیم یونیفارم، جو وہ لباس پہنتے تھے اینڈ ڈیولپڈ ریمارکیبل یونیفارمٹی، اور انہوں نے ایک نمایاں اتحاد یا اتفاق قائم کیا. آلموسٹ آل گریٹ ریولیوشنز آف دی ماڈرن ورلڈ، موجودہ دنیا کی جو عظیم انقلابات ہے، ریولیوشنز ہے، تقریباً ہیو دا یوتھ اور اسٹوڈنٹ فیکٹر ان کامن. تو ان انقلابات میں اسٹوڈنٹ جو ہے یہ عام فیکٹر ہے، یعنی اہم فیکٹر ہے. دی کریشن آف پاکستان ٹو ہیڈ مینی کنٹریبیوٹرز، تخلیق پاکستان میں بھی بہت سے عامل کار فرما تھے. ہو پلیڈ اے وائٹل رول ان دا فریڈم موومنٹ، جنہوں نے تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.